یہ جو کھجور ہے تو سدا بہار ہے، اور پھر سال تک اس کا پھل خراب نہیں ہوتا، اور اب پہلے والا پھل موجود ہوتا ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو شجرہ طیبہ فرمایا ہے، شجرہ طیبہ، پاک درخت، پاکیزہ درخت۔ اور پھر ظاہر ہے یہ حضرت انسان کے لیے غذا بھی ہے اور ایک لذیذ پھل بھی ہے، غذا بھی ہے اور پھل بھی ہے۔ ایسا انگور جو ہے یہ بیک وقت غذا بھی ہے، مشروب بھی ہے یہ، اور اس کے اندر شکر بھی ہے۔ انسانی جسم کے لیے شکر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس شوگر کی وجہ سے جو آدمی خراب ہو جاتا ہے، شکر کا جو نظام ہے اندر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں حضرت انسان کو گوشت کی ضرورت ہے، سبزیوں کی ضرورت ہے، اور گندم کی ضرورت ہے، وہ پانی کی ضرورت ہے، وہاں اس کے لیے شکر کی بھی ضرورت ہے، تو اس کے اندر وہ شکر بھی ہے، اور اس سے خون بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے انگور سے۔ اور بھی اس کے بڑے فوائد مفسرین نے لکھے ہیں، تو اللہ نے خاص طور پر اس لیے اس کا ذکر کیا۔ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے واسطے ان باغات میں بہت سارا پھل ہوتا ہے۔ ومنہا تأکلون، اور تم انہی پھل میں سے کھاتے بھی ہو۔ ظاہر بہت سارا پھل ہوتے ہیں، بیچتے بھی ہو اور پھر کھاتے بھی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے درخت کا ذکر کیا۔ اللہ نے اس کو سورہ نور میں شجر مبارکہ فرمایا، شجر مبارک، اور فرمایا کہ اس سے جو تیل نکلتا ہے وہ ایسا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ بغیر اس کو آگ لگائے اسی طرح روشنی دے۔ باقی تیل کو تو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ روشنی دیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں زیتون کا تیل ایسا چمکدار اور صاف و شفاف کہ لگتا ہے قریب ہے بغیر آگ چھوئے وہ روشنی دے، انسان روشنی دے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَشَجَرَةً، اور ایسے درخت کو بھی اللہ نے بنایا تمہارے واسطے، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے نکلتا۔ طور تو ظاہر ہے کوئی طور پہاڑ کو کہا جاتا ہے، طور پہاڑ کا نام ہے، طور پہاڑ کا نام۔ اور سینا کے کئی معنی آتے ہیں۔ مشہور تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خوبصورت پہاڑ ہے۔ سینا اور سنین دونوں کا معنی جو سورہ 3 میں آیا ہے، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز کوئی معمولی نہیں ہوتی، وہ سب سے بڑی ذات جس کی قسم کھا لے وہ معمولی چیز نہیں ہوتی، فضیلت والی بڑے فوائد والی چیز ہوتی ہے۔ وہاں سینین کا ذکر ہے، تو سینین اور سینا دونوں کا معنی خوبصورت پہاڑ، اور یا قیمتی پتھروں کو کہا جاتا ہے، قیمتی پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے طور پہاڑ جہاں ہے وہاں قیمتی پتھر ہیں، اور بات کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کا نام سینا اور سینین ہے جہاں طور پہاڑ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اور وہ درخت یعنی زیتون کا جو نکلتا ہے کہاں سے؟ سینا مقام کے طور پہاڑ سے، اور طور بھی کہا جاتا ہے سرسبز و شاداب کو، یہ پہاڑ بھی سرسبز و شاداب ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس پہاڑ سے نکلتا ہے، طور پہاڑ سے۔ لیکن طور پہاڑ سے مراد یہ شام اور فلسطین کا علاقہ، ملک شام اور فلسطین میں زیتون کا درخت اور زیتون کا یہ پھل یہ بہت زیادہ اگتا ہے، بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ دیگر علاقوں میں پایا جاتا ہے زیتون کا درخت، لیکن ان علاقوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ زیتون کا جو تیل ہے اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جہاں تیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں دونوں کا ذکر ہے،
تیل کے طور پر سر پہ لگاتے ہیں، داڑھی پہ لگاتے ہیں، تیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے مالش کرتے ہیں، وہاں سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے سالن میں آدمی روٹی ڈبو کے کھاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اس کو سالن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیتون کا جو تیل ہے وہ کھایا کرو، اور اس کے ساتھ مالش بھی کیا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا تیل ہے جو ایک مبارک درخت سے نکلتا ہے، مبارک درخت سے نکلتا ہے، لہذا اس کے ساتھ مالش بھی کیا کرو۔ پھر زیتون کے تیل میں بڑے فوائد ہیں، اس میں بھی بڑے فوائد ہیں، اور جن علاقوں میں یہ زیتون کے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں کے لوگ تو تڑکا بھی زیتون کے تیل کا لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے مصنوعی گھی جو ہے نا وہ دیسی گھی کو نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہمارے جو تیل ہے یہ تو مضر صحت ہے، بظاہر تو بڑے خوش نما ہے، خوش نما، لیکن اندر سے زہر قاتل ہے، یہ کیا کیا ملاوٹیں ان میں ہوتی ہیں، اللہ بچائے، مردار کی آنتیں اور کیا کچھ گند اس میں ملائے جاتے ہیں۔ لیکن زیتون کا جو تیل ہے وہ بڑا مرغوب اور بڑا مفید، اور ان علاقوں میں اس کا تڑکا لگایا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی مالدار لوگ جو ہے وہ زیتون کے تیل کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ تڑکا بھی اسی کا لگاتے ہیں وہ۔ اس کا چھلکا، پتے اور درخت اور پھل ساری چیزیں مفید، ساری چیزیں۔ نعمت اللہ ذکر کر رہے ہیں، نعمتیں تو اللہ کی ہم گن نہیں سکتے، جیسے قرآن میں دوسری گیا ہے۔ اے اللہ، فرمایا کہ تنبت بالدہن، اگاتا ہے یہ تیل، نکالتا ہے تیل، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن، کھانے والوں کے لیے سالن، روغن۔ آگے اللہ مزید فرما رہا ہے، یہ تو زمین کی نعمتیں تھی، زمین کی۔ اب جو اللہ نے زمین کے علاوہ مویشیوں کی صورت میں پیدا کی ہیں ان کا ذکر ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے واسطے چوپایوں میں عبرت ہے، بڑی عبرت ہے، سبق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کا، وحدانیت کا، محسن ہونے کا، منعم ہونے کا، رحیمیت کریمیت کا، اس کے مالک اور رازق ہونے کا، اور یہ کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، وہ کھلانے والا ہے، ہم کھانے والے ہیں، اور وہ ایسا منعم ہے کہ اس جیسا اور کوئی منعم نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں حقیقت میں وہی دینے والا ہے۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان مویشوں کے پیٹ سے نکلتا ہے، لفظی معنی جو ان مویشوں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مویشوں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھ حضرت انسان میری کامل قدرت کی اور وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور رحیمیت کریمیت کی، میرے منع اور محسن ہونے کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے، اور کامل قدرت کی اور کامل علم کی، کہ میں خون اور گوبر کے درمیان سے خالص اور بہترین ذائقے والا دودھ تجھے پلاتا ہوں۔ حالانکہ وہ نجس چیزیں اوپر نیچے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، اور یہ درمیان میں ہے، لیکن اور ظاہر ہے سارے کے سارے جو کیا ہے مائع ہیں، خون بھی بہنے والا، اور گوبر بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی پتلا ہوتا ہے، وہ بھی بہنے والا، دودھ بھی بہنے والا، لیکن اور بالکل دودھ درمیان میں، اوپر نیچے جو ہے دو نجس چیزیں ہیں۔ مجال کیا ہے کہ ایک نجاست بھی، کوئی ایک نجاست بھی دودھ میں شامل ہو جائے، مل جائے، اس کی ملاوٹ ہو جائے۔ اللہ نے ایک عجیب و غریب پلانٹ بنا دیا ہے دودھ کا، کس کے اندر؟ جانوروں کے پیٹ کے اندر،
حضرت انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا۔ 2 سال تک تو ماں کی چاچی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا دودھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہ کائنات کے اندر سارا دودھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کا دودھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دودھ ایسی چیز ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ہر چیز ہے۔ باقی جو نعمتیں میں نے ابھی گنوائی، کسی میں کوئی بیقبض غذا ہے، مشروب ہے، کوئی غذا ہے اور پھل ہے، اور کوئی دودھ اس کے لیے خون کے لیے مفید ہے، لیکن یہ دودھ ایسی چیز ہے دودھ کہ اس میں ہر چیز ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں سبزیاں بھی ہیں، کیلشیم بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ شکر بھی ہے۔ کون سی پروٹین وغیرہ لحمیات، کون سی وہ چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اور حضرت انسان کے لیے بیک وقت غذا بھی ہے، اس کی وجہ سے مشروب بھی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، کوئی اور چیز۔ یہ بیک وقت مشروب بھی ہے اور غذا بھی ہے، اور اس کے اندر یہ اور بھی ساری چیزیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اور کوئی چیز تمہیں مل جائے اس پہ الحمدللہ کہو، لیکن یہ ساتھ کہو کہ اللہ اسے بہتر عطا فرمائے، اسے بہتر۔ اور دودھ جب مل جائے تو الحمدللہ کہو، اور کہو کہ اللہ اس میں اضافہ فرما، اللہ اس میں اضافہ فرما۔ لیکن آج اللہ ہدایت دے دے دودھ بیچنے والوں کو کہ انہوں نے دودھ کو بخشا نہیں، اور تغییر خلق اللہ کا جواب دینا پڑے گا ان کو اللہ رب کے سامنے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم تو بتا دیتے ہیں کہ اس میں پانی ہے، اس میں پاؤڈر ہے، اس میں یہ ہے، یہ تو تم بتا دو گے،